بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہمارے اس ایپیسوڈ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہجرت سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کے واقعات کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم فرمایا، تمام صحابہ کرام ہجرت کر گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت فرمائی، اور اس کے بعد غیر جو قومیں تھیں ان کے ساتھ معاہدات عمل میں آئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ میں حصہ لیا، اور ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ لیکن کیونکہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ان واقعات کو جو حضور کے دور میں پیش آئے، اگر ہم ان کو بیان کریں گے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت میں نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کے اندر آئے گا۔ اس لیے ہم ان واقعات کو مختصر طور پر بیان کرتے ہیں۔ ہجرت مدینہ میں جب صحابہ کرام ہجرت کر گئے تو کفار مکہ کو یہ خیال گزرا کہ اگر اب مسلمان مدینہ میں قوت پکڑ گئے تو یہ ہمارے لیے بہت تکلیف دہ اور بہت ہم کو پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں، لیکن ان مسلمانوں کا ابھی سے استحصال کیا جائے۔ اس لیے کفار مکہ بار بار مسلمانوں پر حملہ کرتے تھے۔ پہلے جب مسلمان شروع میں مدینہ کے اندر آئے تھے تو کفار مکہ تھوڑے گروہوں کے ساتھ حملہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے چھوٹے لشکر بھیج کر اور ان گروہوں کو وہیں پہ ختم کر دیتے تھے اور کفار کی سازشوں کو ناکام بنا دیتے تھے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلا جو غزوہ حضور کے ساتھ لڑا وہ غزوہ بدر تھا۔ غزوہ بدر جو 2 ہجری میں پیش آیا، اور غزوہ بدر کے اندر ابو سفیان جو تھا وہ اس وقت کافر تھا، اور ابو سفیان مکہ کے لیے سامان لے کر آ رہا تھا شام سے، اور یہ سامان اس لیے اکٹھا کر رہے تھے تاکہ اس سامان سے وہ اپنی جنگی طاقت بڑھا کر مسلمانوں پر حملہ کریں اور مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی سازش کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 300 صحابہ کو لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ 313 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ مدینہ سے روانہ ہوئے تو ابو سفیان کے قافلے کے لیے، لیکن ابو سفیان نے بھانپ لیا اس خطرے کو، تو اس نے اپنا ایک قاصد بھیجا مکہ کے اندر اور مکہ والوں کو پیغام دیا کہ میری مدد کے لیے آؤ، کیونکہ میں اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جو نبی ہیں کہ محمد میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ تو مکہ سے ابو سفیان جو تھا اس کے قافلے کے اندر کل 40 آدمی تھے۔ ابھی مکہ کا لشکر ابو سفیان کی مدد کے لیے نہیں آیا تھا کہ ابو سفیان کا لشکر قافلہ جو تھا وہ وہاں مکہ پہنچ گیا اور گزر گیا۔ رستے میں ابو سفیان سے ملاقات ہوئی تو سلامتی کے ساتھ جب لشکر وہاں گزرا انہوں نے دیکھا، ابو سفیان نے کہا کہ لوٹ چلتے ہیں، مگر بہت بڑے سردار مکہ کے آئے تھے جس میں عتبہ، شیبہ، ربیعہ اور ابو جہل بھی تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آج ہم اگر آئے ہیں مکہ سے نکل کر تو مسلمانوں کو ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ تھے، اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو اس کے اندر رول ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے جو مسلمانوں کو فائدے ہوئے وہ یہ تھے۔ نمبر 1 تو تمام قبائل مارکے میں آئے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبیلہ بنو عدی وہ اس مارکے میں نہیں آیا۔ کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک دبدبہ اور روب تھا، اس وجہ سے ان کا قبیلہ نہیں آیا۔ اور دوسرا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے قبیلے اور حلفاء کے جو 12 آدمی شریک جنگ تھے، مطلب حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے جو صحابی تھے جو مسلمان ہو گئے تھے وہ 12 لوگ تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ تو انہوں نے بھی جنگ لڑی، اور اس جنگ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے بھائی عبداللہ بن سراقہ، عمر بن سراقہ اور واقد بن عبداللہ، خولی بن ابی خولی، مالک بن ابی خولی، عامر بن ربیعہ، عامر بن بکیر اور عاقل بن بکیر، خالد بن بکیر،
اور ان کے ساتھ ایاس بن بکیر، یہ 12 لوگ عمر رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے جنگ میں شریک تھے۔ تو نمبر 3 اس سے یہ ہوا کہ سب سے پہلے جو اس مارکے کے اندر شہید ہوا وہ مہجعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غلام تھا۔ بدر کے مارکے میں سب سے پہلے جو صحابی شہید ہوئے مہجعہ رضی اللہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ چوتھا ان کو فائدہ یہ ہوا کہ عاصم بن ہشام اور مغیرہ جو قریش کا ایک معزز سردار تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ماموں تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں کو جنگ بدر میں قتل کر دیا، اور یہ پہلا وہ مارکہ ہے اور یہ پہلی وہ مثال ہے کہ اپنے عزیز رشتہ دار کو کسی صحابی نے قتل کیا ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر یہ جذبہ ایمان تھا کہ انہوں نے اس قرابت کو بھی نہیں دیکھا، کیونکہ اسلام کو وہ دین حق سمجھنے والے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دین حق کی خاطر اپنے عزیز اور قربت والے کو بھی قتل کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جب ہاتھ سے یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد تو تمام مسلمان جو تھے ان پر یہ اثر ہوا، جو انہوں نے 70 قیدی وہاں قید کر لیے، اور تمام مسلمانوں پر اثر ہوا بہت زیادہ کہ وہ ذلت کے ساتھ مکہ کے کافر 70 کافر جو قید ہو کر مسلمانوں کے پاس آئے تھے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی جب ان پر نظر پڑی تو وہ بے اختیار بول اٹھیں کہ تم متی ہو کر آئے ہو، شریفوں کی طرح لڑ کر نہیں مر گئے۔ قیدیوں کے معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان قیدیوں کو ان کے رشتہ دار جو ہیں عزیز وہ ان کو قتل کر دیں، مثلا حضرت علی رضی اللہ عنہ عقیل کی گردن کو مار دیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عباس کا سر اڑا دیں، اور فلاں شخص فلاں کی گردن اڑا دیں جو عزیز ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی کہ حضرت ابوبکر عنہ نے یہ رائے دی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند فرما لیا اور تمام قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض، کہ کسی پیغمبر کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ خوب خون ریزی نہ کرے۔ بدر کی فتح نے اگرچہ قریش کے زور کو گھٹا دیا تھا، مگر اور نئی مشکلات کا سلسلہ ایک شروع ہو چکا تھا۔ مدینہ اور اس کے اطراف پر ایک مدت سے یہودیوں کا قبضہ تھا، تو آج صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ملکی انتظامات کے سلسلے کے اندر جو یہودی تھے ان سے ایک معاہدہ کیا، اور یہ اسلام کا پہلا معاہدہ ہے جو یہودیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں تشریف لے گئے تھے تو پیچھے سے جب واپس آئے تو یہودیوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا، اور حالانکہ معاہدہ تھا، معاہدے کو توڑتے ہوئے انہوں نے یہ مذاق اڑایا اور کہا کہ خود چھیڑ چھیڑ کی، اور انہوں نے کہا کہ قریش والے تو جنگ حرب کو نہیں جانتے تھے، قریش والے تو لڑنا نہیں جانتے تھے، نہ آشنا تھے ہم سے، اگر ان کا پالا پڑتا مکہ والوں کا تو ہم ان کو بتاتے کہ لڑنا کس کو کہتے ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو ان کا معاہدہ توڑنا، یہودیوں کا جو معاہدہ تھا وہ ختم کر دیا، اور یہودیوں کو مکہ سے باہر، مدینہ سے باہر نکال دیا۔ اسلام کی تاریخ کے اندر یہودیوں کے ساتھ جو مسلمانوں کا پہلا سلسلہ شروع ہوا ہے لڑائیوں کا، یہ پہلا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مدینہ کے یہودیوں کو، یہ بہت شریر قوم تھی، ان مدینہ کے یہودیوں کو مدینہ سے باہر نکال دیا اور ان پر پابندی لگا دی مدینہ میں آنے کی۔ غزوہ سویق اس کے بعد ہوا۔ غزوہ سویق قریش میں جب بدر میں شکست کھا گئے تھے تو اس وقت ابو سفیان نے عہد کر لیا تھا کہ میں اس وقت تک غسل نہیں کروں گا جب تک کہ میں بدلہ نہ لے لوں۔ تو اس وقت بدلہ لینے کے لیے اس نے کہا کہ میں غسل نہیں کروں گا۔ تو اس وقت یہ چند لوگوں کو ساتھ لے کر مدینہ پہ چڑھائی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بھیجا اور ابو سفیان کا تعاقب کیا، لیکن ابو سفیان ہاتھ سے نکل گیا، اور اس قسم کے چھوٹے چھوٹے واقعات اور بھی آتے رہے، لیکن ابو سفیان وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد غزوہ احد ہوا تھا 3 ہجری میں، اس کو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حالات کے اوپر، یہ پہلی ان کے اپنے ذاتی حالات کے اوپر ہے، اس کے بعد آئے گا ان کی جو ملکی خدمات تھیں
جو انہوں نے انتظامات کیے تھے، وہ کیا امت کو وہ انتظام دیا، وہ نظم دیا کہ آج بھی پوری دنیا کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا کوئی لیڈر نہیں گزرا۔ اللہ رب العزت ہم کو ایسے لیڈر عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ان کی سیرت اپنانے کی، ہمارے حکمرانوں کو ان کے طرز عمل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔